حافظ صاحب، یہ خط ایک اور وہ خطوط کا سلسلہ بچپن کا میں نے یاد کرایا آپ کو کہ ہمیں اسپیشل خط یاد کرنا پڑتا تھا، اس کے پورے پورے نمبر آتے تھے. تو یہ بھی وہ میئر ایکسرسائز ہے یا اس کے پیچھے کوئی اہمیت بھی ہے یا ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاصم بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. یہ سارے جو خطوط کا سلسلہ ہے یہ آپ کو اس جوڈیشری کے اندر نظر آتا ہے جو ہم لائرز نے ایک بڑی سٹرگل کی، اور آپ سارے لوگ اس کا حصہ تھے کہ پاکستان کے اندر ہم ایک ایسی آزاد عدلیہ چاہتے ہیں جو پاکستان کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے، ارلی ڈسپنسیشن آف جسٹس کرے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جہاں جہاں فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن آئے وہاں کے اوپر ایز اے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایسے کام کرے، اور ریکٹیفیکیشن آف میل ایڈمنسٹریشن یا انجسٹس جو پاکستان کی سوسائٹی کے اندر ہے. یہ سالہ سال سے جو کیسز جو ہیں آپ کے ڈسٹرکٹ کورٹس، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس تک لگے رہتے ہیں، ان کو ایڈریس کریں. یہ ہماری وہ بنیادی ایک سٹرگل تھی، اور اس سٹرگل کے پیچھے ہم اس دور کے جو چیف جسٹس تھے ان کے پیچھے لگے. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جب وہ ریسٹور ہو گئے تو ریسٹور ہونے کے بعد ایک انہوں نے ججمنٹ دی، اور اس ججمنٹ کے بعد انہوں نے تقریباً 115 ایسے ججز تھے جو سپیریئر کورٹس کے تھے، انہوں نے گھر بھیج دیا. جب انہوں نے گھر بھیجا تو اس کے بعد پھر نئی انڈکشن جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر آئی، چاہے وہ آپ کی سپریم کورٹ تھی، ہائی کورٹس تھیں جو آپ کی چاروں تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ جو تھا وہ اس ججمنٹ کی وجہ سے ختم کر دیا گیا، پھر 18ویں ترمیم کے بعد واپس آیا. اور انہی کے سے بہت سارے ججز جو آج آپ کی سپریم کورٹ کے اندر ہیں، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو کہ جب چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب پاکستان کے چیف جسٹس تھے، اور ان کی سربراہی میں جو جوڈیشل کمیشن بنا ہوا تھا اس کے نیچے یہ اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں. اب اگر ان سارے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو چیز یہ تھی کہ جو آئیڈیا یا ایجنڈا یا جو ایفرٹ تھی اس کی بنیاد کے اوپر یہ سٹرگل کرتے، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسٹیٹیوشنل کیپیبلٹیز جو عام آدمی کے انصاف کی فراہمی کے لیے کرنی چاہیے تھی، وہ ڈسپنسیشن آف جسٹس کے اندر وہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ دور ہوتی گئیں. اب وہ کہہ رہے ہیں حلف اٹھانے کی بات آ رہی ہے کہ سینیورٹی اس سے بننی چاہیے. نہیں، میں پہلے اس پہ آ جاتا ہوں پھر میں اس پہ. اب عاصم یہ ہے کہ جب وہ ساری ایک چیزیں دوسری طرف گئی ہیں، ان دوسری طرف جانے کے بعد جو آپ کو پرابلم نظر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ چیزیں جو ہیں اب ایکسیپٹیبلٹی کی طرف نہیں جا رہی. ججز کا مائنڈ سیٹ ابھی بھی وہی ہے کہ جی ہم ابھی 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے کے موڈ کے اندر ہیں. انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے، اور میرے خیال انہیں پتہ بھی اس چیز کے اندر ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کا چیف جسٹس جو ہے نہ اس کے پاس فل کورٹ کا اختیار. دیکھیں نا، 4 چیزوں کے اوپر یہ ججز کہتے ہیں. ایک 26ویں آئینی ترمیم کو فل کورٹ میں لگایا جائے. ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ججز کے ایلیویشن کا پروسیس جو فیز 1 تھا اسے نہ کریں. تیسرا اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ابھی جو سپریم کورٹ کے اندر چیزیں آئی ہیں وہ نہ کریں، یعنی کہ جو ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کے اندر ججز ہیں. اور چوتھا اس کے ساتھ ساتھ جو کمپوزیشن ہے کہ جی ریگولر بینچ اور جو آپ کا جوڈیشل کمیشن کے نیچے بینچ بنایا ہوا ہے یہ ان کے کنسرنز، اور اب ایڈ اپ ہو گیا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ٹرانسفر آئی ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سینیورٹی ہے. اب اگر ان 6 چیزوں پہ عاصم جایا جائے تو یہ 6 کی 6 چیزیں ایسی ہیں. نیو اپوائنٹیز کے لیے تو شاید حلف بنتا ہے، لیکن جو ٹرانسفر کیس ہیں وہ تو اپنے کیریئر کا حلف لے چکے ہیں. عاصم میں صرف 6 چیزوں کے اوپر پاکستان کے چیف جسٹس کا کوئی اختیار نہیں ہے. نہ وہ فل کورٹ بنا سکتا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، نہ وہ بینچ کی کمپوزیشن کر سکتا ہے چونکہ آپ کا وہ ہے. نمبر 3 جو ہے کہ نہ ہی وہ یہ طے کر سکتا ہے کہ جو 4 میٹرز ہیں، آپ کی ایڈوائزری ہے، اس کے بعد آپ کی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے یا انٹرا وائریز ہے یا آپ کی انٹرپریٹیشن آف لا ہے، یہ سارے کے سارے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر جائیں گے. اور وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا اس وقت حصہ بھی نہیں ہے کیونکہ جوڈیشل کمیشن نے کمپوزیشن جو وہ اور کی ہے. اب آپ کا آ گیا ہے ججز کی ٹرانسفر کا. آ گیا ہے ججز کی ٹرانسفر جو ہے وہ ایک آرٹیکل 200 ہے. دنیا کے سارے ممالک کے اندر ہوتا ہے کہ سپیریئر جوڈیشری کے اندر آتے ہیں. انیشل اپوائنٹمنٹ ہی آپ کی بنیادی طور پہ ہوتی ہے. ہنچ جس پہ اکثر ہم نے پروگرامز میں بات کی ناظرین، اور اس میں ہم نے اکثر یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ عدالتوں کو سیاسی اکھاڑا نہ بنایا جائے. جو عام آدمی، جو عام سائل ہے، اس کے کیسز جو ہیں سال ہو سال بلکہ پشتوں کے پشتوں چلتے رہے اور چل رہے ہیں، ان کی ڈسپنسیشن ہمارے پاس چوں کی تو نظر آتی ہے. لیکن پرائیورٹی میں یہ ہمیں سیاسی جھگڑے یا سیاسی معاملات کے الجھاؤ کو سدھارنے کے لیے عدالتوں کو اپنا سیاسی کردار ادا کرنا پڑتا ہے. انصاف کی جگہ میں نے لفظ استعمال کیا سیاسی کردار. آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت میں، جوڈیشری میں بھی آپ کو یہ سیاست نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ جس طرح ابھی فائز عیسیٰ صاحب نے بات کی تھی جاتے جاتے، اور انہوں نے باقاعدہ ایک جگہ فیصلے میں بھی کہیں کمنٹس میں لکھا کہ جی ٹلٹ ہوتا ہے ججز کا.
دیکھیں عاصم، ایک تو یہ ہے کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، میں نے اس لیے تمہید یہ بانی تھی کہ اس تمہید کے اندر جب افتخار چودھری صاحب گئے اور اگلے چیف جسٹس آتے گئے تو پاکستان کی جوڈیشری کے اندر جوڈیشل پالیٹکس جو ہے وہ اس نے اپنا فروغ پکڑنا شروع کیا، اور وہ آپ کو اس کا کلائمیکس جو ہے وہ نظر آئے گا جسٹس ثاقب نثار صاحب کے دور کے اندر، پھر جسٹس آپ کے آصف سعید کوسہ صاحب، پھر جسٹس گلزار، اور پھر جسٹس بندیال جو ہے۔ اب ان دوروں کے اندر آئے تو یہ خطوط جو تھے یہ اسی دور کے اندر اپنے کلائمیکس پہ پہنچے۔ انہی دور کے اندر ججز ان بینچز سے واپس آنے شروع ہوئے کہ یعنی کہ چیف جسٹس بینچ کر رہا ہے اور بینچ کو بریک بھی کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے پھر ہم ججمنٹس بھی ایشو کرتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جس کا آپ کو اب کلائمیکس نظر آ گیا۔